تو وہی بھٹو والا واقعہ دوبارہ سنا دو، جلدی سے سنا دوں؟ اچھا نہیں ہے لیکن سنانے دو یار. ضیاء الحق کو حکم دیا تھا بھٹو صاحب نے کہ جتنے جیل بھروں میں لوگ ہیں نا سارے سب کو اڑا دو. تو ضیاء الحق نے کہا کہ فوج کا اجلاس بلایا کہ اگر ہم پوری عوام کو اڑائیں گے تو دنیا کیا کہے گی کہ پاکستان آرمی کیا کر رہی ہے؟ تو بہتر نہیں ہے جس نے آرڈر دیا اسی کو اڑا دو. میں بار بار کہتا ہوں میں سیاسی آدمی نہیں, مجھے نہیں پتا ضیاء الحق نے اچھا کام کیا کہ غلط کیا, میں یہ نہیں کہہ رہا. ہو سکتا ہے غلط کیا ہو, وزیر اعظم کو لٹکا دیا, ہو سکتا ہے صحیح کیا ہو, مجھے نہیں پتا, میں سیاسی لائن کا آدمی نہیں ہوں, اس لیے کسی تنظیم کے خلاف کسی سیاسی اس کے خلاف لے جانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. لیکن ضیاء الحق کی سوچ کیا تھی؟ بھائی سب کو اڑاؤ, اس سے بہتر ہے کہ جو آرڈر دے رہا ہے ایک اکیلا اس کو مارکیٹ سے شارٹ کر دو. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر غامدی صاحب کو تسلیم کر لیتے ہیں تو پوری امت سے آپ کو ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے. ساری امت, سارے مفسرین, سارے محدثین کیا ہو جائیں گے؟ غلط. چاروں ائمہ, خلفائے راشدین, صحابہ سب کیا ہو جائیں گے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غلط ہو جائیں گے. وہ تو دلیل کے طور پہ قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ حدیث سنائی, صحیح مسلم کی حدیث ہے, لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا وَعَدْلًا, فرمایا اللہ کی قسم ضرور بالضرور, یہ نون تاکید قسم کا معنی دیتا ہے کہ تم پر عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے اور عادل بن کے حکومت کریں گے. جب یہ حدیث سنائی تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اقرؤوا ان شئتم, اس حدیث کی تائید میں اگر تم چاہتے ہو تو قرآن کی یہ آیت تلاوت کرو. اس کے بعد وہ آیت پڑھ کے سنائی انہوں نے, وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. تو سارے یہی کہہ رہے ہیں بھائی. خیر کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا, تو مشرک کا کیا بتا رہا تھا یار میں, ہاں جو اب کیا ہے کہ اللہ نے اختیارات کسی کو نہیں دیے, صرف کس کے پاس رکھے ہیں؟ اپنے پاس رکھے, ما فوق الاسباب اختیارات. تو وہی شرک کس میں آیا دوبارہ؟ ہاں یہ والا شرک دنیا میں کہیں نہیں ہوا کہ اللہ جیسا کوئی اللہ ہے. یہ تو ہندو بھی نہیں مانتے, ہندو بھی کہتے ہیں بھگوان ایک ہی ہے, صحیح ہے نا, اصل بھگوان. یہ چھوٹے چھوٹے نا وہ اصل بھگوان تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. یہ 50 والا جلدی پہنچا دے گا, 100 والا اور جلدی پہنچائے گا, صحیح ہے نا. اس طرح کی وہ ان کے ہاں ایک سوچ ہے کہ بھئی جس کی بیٹری اچھی ہے تو ظاہر ہے ایک اچھی بیٹری ہے تو لائٹ زیادہ دے گا تو وہ کام بھی جلدی کرے گا. ان کی سوچ ہے کیونکہ ان کی دکانوں میں اس طرح رکھے ہوئے ہوتے ہیں. واللہ عالم, مقصد کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. تو شرک کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ شرک کا مطلب سمجھ گئے کہ دو خدا کا قائل نہیں ہے کوئی. قائل اس چیز کے ہیں کہ ان کے ساتھ اللہ نے ایک اختیار بھی نہیں دیا. یاد رکھو, جو کہتے ہیں نا مختار کل بنا دیا وہ بھی کافر ہے. جو کہتا ہے مختار کل نہیں بلکہ بعض چیزوں کا اختیار دیا ہے وہ بھی کافر ہے. اللہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں دیا. ما لہم فیہما من شرک وما لہ منہم من ظہیر, کوئی مددگار نہیں ہے اس کا, کوئی ہاتھ بٹانے والا نہیں ہے اللہ کے ساتھ, کوئی اس کا وزیر نہیں ہے, کسی بھی چیز میں وزیر نہیں ہے. اللہ کے بندوں یہ عقیدہ ہے, اس میں 2 نمبری نہیں چلے گی, اس میں دوغلی باتیں نہیں چلیں گی. کلمے کے بارے میں نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے, نہیں, یہ کوئی نہیں ٹھیک ہے, یہی ٹھیک ہے. نماز میں چلے گا یہ والی بھی ٹھیک ہے, بغیر یہ والی بھی ٹھیک ہے, چوڑی والی بھی ٹھیک, پتلی والی بھی ٹھیک, زور سے آمین بھی ٹھیک, آہستہ آمین بھی ٹھیک, وتر 3 رکعت بھی ٹھیک, 1 رکعت بھی چلتا ہے. یہ تھوڑی کہ خدا ایک بھی ٹھیک اور 2 بھی ٹھیک, اس سے بھی مانگو اس سے بھی مانگو, یہ نہیں چلے گا.